وہ انسان جو اپوزیشن کو کہہ رہا کہ انہوں نے سازش کر کے مجھے نکالا، جو کہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نکلے، انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا۔ اب وہ اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے تو سائفر کی جو ایک جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے ڈپلومیٹک، وہ بڑی سیکرٹ ہوتی ہے، آپ اس کو شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے لیک نہیں کر سکتے، تو وہ اس کا سہارا لیا اور پھر ایک اپنی سٹوری بنائی۔ لیکن اب تک جو لیکس ہوئی ہیں اس سے وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا کہ جی ایک سائفر آیا ہے، پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے، اور پھر ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر منٹس لے لوں گا، اور پھر میں نہیں کرنا ہے نا منٹس، یہ ہم شور کہ آپ سب نے یہ انڈر لائن کیا ہوگا، دے آر پلئنگ ود دی کنٹری۔ تو اس کے نتیجے میں جو ملک میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا، جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی، جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور اس کی سوچ یہ ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان میں ایٹم بم گرا دیں، یہ اس کی چوائس ہے۔ جس شخص کی یہ چوائس ہو تو میرا خیال ہے یا تو اس کی وہ عقل ختم ہو چکی ہے، وہ اب ایک نارمل انسان نہیں ہے، یا پھر ہی از اے گریٹ کانسپریٹر جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا۔ پاکستان کو معاشی طور پہ تو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ وہ پاکستان جس میں 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% جنرل انفلیشن تھی، بہترین 5.6.3% جی ڈی پی گروتھ تھی، ہائیسٹ ریزرو تھے، اسٹیبل کرنسی تھی، اس پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آیا 4.5 سال میں، یہ اور اس کے ساتھی، کہ جہاں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں۔ ایک ملک کو بھکاری بنا دیا گیا، آپ کو ڈیفالٹ کے نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہ نیوکلیر قوت ہیں، آپ دنیا کی ساری معیشت بننے جا رہے تھے۔ آج کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو 4 سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو 54th اکنامک یعنی اکنامکلی ریٹ کیا جا رہا ہے 2034 میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آئی وش کہ اس ملک میں وہ قوانین ہو، اگر نہیں ہے تو لا منسٹر بیٹھے ہو، وہ بہتر اس کو روشنی ڈال سکتے ہیں، نہیں ہے تو بنانے چاہیے۔ کسی ملک میں نیشنل سیکورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے، کسی ملک میں اپنے ملک کی معیشت کو جان بوجھ کے اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارا ملک ہے، اور ایک کلٹ کریٹ کر دیا گیا کہ جو کہیں گے وہ اس کو مانا جائے گا، وہ ٹھیک ہے۔ وہ تو وہی ڈاکٹر گوگل والی بات ہے کہ آپ 100 دفعہ جھوٹ بولیں تو پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ کہ یہ سچ ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب دیکھا گیا، obviously یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ اس میں کابینہ کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کی اور کابینہ کی، تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کابینہ میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس پہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس ہر چیز کو ایگزامن کیا۔ اب جب آپ ایک تو سب سے پہلے وہ سائفر غائب ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ میں نے، جب پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے وہ سائفر کدھر ہے؟ یہ ایک ویری بہت یعنی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور وہ آفیشلی ان کو دیا گیا، ان کو ڈیلیور کیا گیا۔ وہ پراپرٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور وہ سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا عمران خان صاحب۔ اور پھر اس لیکس کو جو آپ سنا اور جو انہوں نے پلان کیا، اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو منٹس وہ موجود ہیں، جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے۔ تو ایک لاجیکل جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے کہ واقعی کوئی ریفلیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کس ڈپلومیٹک کمیونٹی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو منٹس کیے گئے وہ لینگویج کو استعمال کر ہی نہیں سکتا۔
تو اس پہ حکومت نے آبویسلی، اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی، اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی تانا بانا کھول کے رکھ دیا ہے. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی، وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ، وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی ہو چکی ہے، جس میں سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے. اس حوالے سے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے، بیکاز دس از سم تھنگ یو کانٹ اگنور، وہ بھی ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے، فارگیٹ اباؤٹ کون کس نے کیا، کون سی پولیٹیکل، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اپنی نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، جو آپ کے قانون میں ہے، آپ کے آئین میں ہے، جو آپ کے اوتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو، وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اعظم طارق صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، کہ میں اب آئی تھنک آئی ول گیو فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ کو. آپ ذرا ریمائنڈ کرانے کے، I'm sure آپ نے سب نے سنی ہے، بٹ اب ذرا آپ آڈیو مریم اورنگزیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں. چلے پھر ایک منٹ، لمبی تو ہے نہیں. سانو چیلنج نہ کرو سلمان غنی صاحب. شادر دوسری بھی چلا دیں.
जो अंडरलाइन करने वाली चीजें थी चुप करके, साथ ये भी अंडरलाइन करने वाली थी कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पब्लिक में कुछ और इन कैमरा कुछ और बातें होती हैं और वहां असल बहादुरी नजर आती है. बिफोर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लेट मी टेल यू कि जो 4 साल का, करीबन 4 साल का जो गन था, जो तबाही है, आप सब माशाल्लाह अजीज शऊर लोग हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें माशी एक्सपर्ट्स भी आप में से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग कॉमर्स की करते हैं. देखिए ये 4-5 महीने में ये गन साफ नहीं हो सकता था. इट्स अ गॉन केस, इट वाज अ गॉन केस. सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जो मियां शहबाज शरीफ ने जो कोशिश की है, दिन रात एक किया है, उनकी टीम ने दिन रात एक किया है, और फिर अब मुझे भी इस खिदमत के लिए दावत दी और मैं भी आके ज्वाइन किया है. ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी, इस सबसे पहले इसको रोकें. हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काफी हद तक मेरा ख्याल हमें कामयाबी की उम्मीद है. उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे. तो इतना कलील अरसे में आपने देखा कि ये बहुत ही चैलेंजेस आए और पाकिस्तान ने वर्ज ऑफ डिफॉल्ट था. लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में शहबाज शरीफ साहब और उनके काबीना के साथी पीडीएम के मिनिस्टर साहबान, एक तो ये है. दूसरा, देयर इज ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ अल्लाह के फजल करम से शुरू हुई है. आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में. आफ्टर वीक्स हर दिन मजीद तबाही होती थी. पिछले 5 दिन में एक दिन भी उसमें यानी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिविटी आई, उसमें इंप्रूवमेंट आई. करीबन 1300-1400 अरब का पाकिस्तान का कर्जा जो है वो कम हो गया है सिर्फ इस एक काम से. इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि अवाम को जो कुछ कर सकते हमने अपना फुल स्ट्रेच करके, कल रात हमने डीजल में, पेट्रोल में, लाइट डीजल ऑयल में और फिर कैरोसिन ऑयल में भी हमने रिलीफ पास की है. ये हमारा फर्ज है कि हम कोशिश करें कि जो अवाम है, जिनके हम नुमाइंदे हैं, उनको हम जितनी रिलीफ मुहैया कर सके. जो भी इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं तबाही के बावजूद, तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको मजीद बेहतरियां नजर आएंगी. कुछ चीजें आपने फ्लैग की हैं आपके मीडिया में, कुछ चीजें मुझे आते ही विरसे में मिली हैं कि जी 4600 जो इस वक्त एलसीज रुकी हुई हैं, आप लिखते हैं कि जी ये क्या करें. सब चीजों का गिव अस ए टाइम. तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूं किया, और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर फील्ड में हम कोशिश करेंगे, हम परफॉर्म करें और बेहतरीन आए. बहुत शुक्रिया. ओवर टू इधर आना, बेहतर होगा. थैंक यू वेरी मच.